بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز ناظرین، آج ہم جو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلامی تصور عبادت۔ یہ انشاءاللہ العزیز چند ایک یہ مختلف جو مختصر کلپس ہیں میں ریکارڈ کرواتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اسلامی تصور عبادت کے حوالے سے کچھ اشکالات، اعتراضات اور ابہامات پائے جاتے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اس سلسلہ میں ہم مطالعہ کریں گے ایک معروف اسلامک ہسٹری کے اسکالر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، ان کا ایک رسالہ ہے العبودیہ، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، تو اس کے چند صفحات اور اس میں سے چیدہ کچھ چیزیں ہم ان کا انشاءاللہ العزیز مطالعہ کریں گے۔ یہ امام صاحب سے در حقیقت سوال کیا گیا تھا کہ عبادت کیا چیز ہے اور اس کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں واضح فرمائیں۔ تو حضرت امام صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، العبادۃ ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنۃ والظاہرۃ۔ بڑی زبردست اور جامع تعریف امام صاحب نے عبادت کی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں عبادت ایک جامع اسم ہے لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، یہ ہر اس چیز کو شامل ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں۔ وہ انسان کے جو ورڈز ہیں وہ الفاظ ہوں، اقوال ہوں، اور یا پھر اس کے اعمال ہوں، وہ انسان کی جو انٹرنل جو ایک کیفیت ہے، مثلا اس کی انٹینشنز ہیں، اس کی نیت ہیں، اس کے ارادے ہیں، وہ ہوں، اور یا پھر وہ ظاہر ہو، وہ سامنے اعمال جیسے کہ انہوں نے فرمایا وہ ہوں، تو یہ سب عبادات میں آتے ہیں۔ گویا کہ امام صاحب کی اس ڈیفینیشن کو، اس تعریف کو دیکھیں تو ہمیں عبادت کا جو تصور اسلام میں سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ انسان بینگ اے مسلم یا ویسے انسان جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، وہ سب کا سب عبادت ہے۔ یہی وہ تصور ہے، کانسیپٹ ہے جو اسلام نے دیا ہے عبادت کے بارے میں۔ صحابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، تو آگے سے ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، فریضہ ہوتا ہے، جب وہ ایک ازدواجی فریضہ اور رشتہ نبھاتے ہیں تو کیا یہ بھی عبادت ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ صحابی حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ناجائز طریقے سے اپنی ضرورت کی تکمیل کرتا تو کیا گناہ گار ہوتا؟ تو کہا وہ گناہ گار تو آف کورس ہوتا۔ تو فرمایا بس اسی طرح اگر اس نے جائز طریقے سے اپنی ضرورت کی تکمیل کی ہے تو پھر وہ عبادت ہے اسی۔ تو اسلام کے نزدیک ہر چیز، انسان کا ہر عمل، ہر قول عبادت ہے، بٹ کب؟ اس وقت جب اللہ کی رضا پیش نظر ہو، بیس میں ایمان ہونا چاہیے، تب عبادت بنتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے نا تو پھر عبادت نہیں بن سکتی۔ چنانچہ ابھی آگے جا کے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت مزید کروں گا۔ تو یہ جو عبادت کا کانسیپٹ ہے، پہلے ایمان ہو اور پھر اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اگر ایمان ہے اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو پھر بھی یہ عبادت نہیں ہے۔ چنانچہ امام صاحب نے عبادت کے پھر 3 پہلو واضح کیے۔ فرمایا فالصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ عبادات ہیں۔ یہاں امام صاحب نے عبادت کے جس پہلو کو، جس ڈائریکشن کو واضح کیا ہے وہ ہے کہ جو انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ ورشپ، ایک براہ راست عبادت ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں، مزید ایگزامپل دیتے ہوئے، عبادت کی پہلے ڈیفینیشن کی، اب اس کے بعد ایگزامپل دے رہے ہیں، تو مزید فرماتے ہیں وصدق الحدیث، سچی بات کہنا، واداء الامانہ، امانت ادا کرنا، وبر الوالدین، والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا،
ان کے ساتھ ایٹیچیوڈ میں ذرا سافٹ ایٹیچیوڈ اپنانا، وصلۃ الارحام صلہ رحمی سے کام لینا، والوفاء بالعہود اور آپس میں جو بھی عہد معاہدے ہوں وہ اکانومیکلی ہوں، پولیٹیکلی ہوں، یا کسی بھی پہلو سے، وہ لین دین کے یا کسی بھی حوالے سے یا رائٹس کے حوالے سے جو آپس کے معاہدے ہوں ان کو پورا کرنا، ان کو نبھانا، یہ عبادت ہے۔ اب یہ جو اگزامپل امام صاحب جو عبادت کی لے کر آئے ہیں، اگزامپلز لے کر آئے ہیں، ان میں انہوں نے حقوق العباد کو فوکس کیا ہے۔ پہلا حقوق اللہ تھا، دوسرا حقوق العباد، یعنی انسان اسلام کے جو تصور کے مطابق اکارڈنگ ٹو اسلامک کنسیپٹ اینڈ ٹیچنگز، اسلام انسان جو ہے وہ دو طرح اس کی حالت ہے، یا تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے یا اس کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر بندوں کے ساتھ تعلق ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے کہ میں یہ جو بندوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں میں کس طریقے سے کروں، میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آؤں، میں صلہ رحمی کیسے کروں، اور میں جو امانت ہے اس میں خیانت نہ کروں۔ تو یہی وہ چیز ہے جسے امام صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یعنی یہ سب عبادت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح ابھی حقوق العباد جاری ہیں، اسی میں امام صاحب فرماتے ہیں والامر بالمعروف والنہی عن المنکر والجہاد للکفار والمنافقین، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ کہ ایک تو تھے وہ ویسے عام جو ہمارے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، وہ عبادت کب بنیں گے؟ جب ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق سر انجام دیں گے۔ مثلا والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے؟ جیسے اللہ نے کہا ہے۔ آپس کے عہد معاہدوں کا کیسے خیال رکھنا ہے؟ جیسے اللہ نے کہا ہے۔ ہمیشہ سچی بات کرنی ہے، کیوں کہ اللہ نے کہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جب جو ہمارے جو عام روزمرہ کے معاملات ہیں، جب ہم اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سر انجام دیں گے تو وہ عبادت بن جائیں گے، لیکن اللہ کے طریقے کو بھی اپنانا ہے جو اس کے رسول نے ہمیں بتایا۔ اور اسی طرح امام صاحب آگے فرماتے ہیں کہ والامر بالمعروف، یعنی وہ عام دنیا کے معاملات تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس خیر کو پھیلانا، اس خیر کو آگے پہنچانا، نصیحت کرنا، تلقین کرنا، جیسا کہ سورہ العصر میں نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو تواصی بالحق، تواصی بالصبر، حق پہنچانا، لوگوں کو سچی بات پہنچانا، کلمہ عدل پہنچانا، اور پھر اس پر جو انسان کے اوپر کوئی سختیاں، کوئی تلخ رویوں کا سامنا کرنا پڑے، اس میں انسان صبر کرے۔ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور پھر فرمایا کہ والجہاد للکفار والمنافقین۔ اگر اسٹیٹ کی طرف سے، اگر حکومت کی طرف سے آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ جا کے ان لوگوں کے خلاف جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کے خلاف قتال کریں، تو اس میں بھی پیچھے نہ رہنا، کفار ہوں یا منافقین۔ دیکھیں امام صاحب عبادت کی جو ڈیفینیشن فرمائی ہے اس کے لیے اگزامپلز لا رہے ہیں۔ ایک تو وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی وہ براہ راست ڈائریکٹ ایک ورشپ تھی، اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت تھی۔ اور اس کے بعد امام صاحب نے جو عبادت کی صورتیں، شکلیں بتائیں، وہ عام جو انسانوں کے معاملات ہوتے ہیں جس میں فرائض ہوتے ہیں، مثلا امانت ادا کرنا ہے، صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، عہد معاہدے کی پاسداری کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نیکی کو فروغ دینا، اور وہ کئی دفعہ ڈٹ کے سختی کے ساتھ یعنی جہاد کی شکل میں مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور کبھی جو ہے ویسے نیکی خیر کی تلقین کرنا۔ اس کے بعد یہی حقوق العباد کی عبادت کی ہی ایک اس کا اسپیکٹ ہے، اس کا ایک پہلو ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں والاحسان للجاری، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا، پڑوسی کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، غلام کے ساتھ، من الآدمیین والبہائم والدعاء والذکر والقراء وامثال ذلک من العبادہ، یعنی غلاموں کے ساتھ، یہ تو عام انسانوں کی صورتحال ہوئی۔ اسی طرح چپاؤں کے ساتھ، والبہائم، چپاؤں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ تو عبادت کی ایک شکلیں تھیں۔ اسی طرح کچھ صورتیں تھیں، یعنی کہ بندوں کی یہ جو حقوق العباد کی جو عبادات تھیں ان میں، اس میں امام صاحب نے فرمایا کہ بہائم کے ساتھ، چپاؤں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنانا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ دعا، ذکر، قرآن مجید کی قرأت، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں۔
یہاں تک ہم نے دیکھا امام صاحب نے بنیادی طور پر عبادت کے دو پہلو واضح کیے ہیں، ایک براہ راست عبادت جیسا نماز روزہ، دوسرا حقوق العباد کی عبادت، یعنی بندوں کے ساتھ ڈیل کرنا لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق ڈیل کرنا، یہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس کی دو تین شکلیں امام صاحب سامنے لے کر آئے ہیں، یعنی اس میں پڑوسیوں کے ساتھ سلوک وغیرہ۔ تو یہ ویلفیئر کے جو کام ہیں یہ دیکھیں اسلام انہیں عبادت کہتا ہے، ان کو عبادت شمار کرتا ہے، کاؤنٹ کرتا ہے۔ یہ بھی آپ کی عبادات ہیں بشرط یہ کہ ان کی بیس میں ایمان ہو۔ اگر ایمان بیس میں نہیں ہے نا تو پھر آپ ویلفیئر کے کام کرتے رہے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ ویسے اچھے کام ہے، نیکی نہیں ہے۔ نیکی تب بنے گی جب ایمان کی بیس پہ ہوگا۔ ویسے ویلفیئر کے جو کام سر انجام دیے جاتے ہیں وہ اچھے ہیں، کرنے چاہیے۔ اب یہاں ہم لاہور میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت بڑے بڑے کام ہیں جو نان مسلمز کی طرف سے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، بہت اچھے کام ہے۔ گنگا رام ہاسپٹل ہے، وہ نان مسلم نے بنوایا، تو بڑا اچھا کام ہے، لیکن عبادت نہیں ہے، نیکی نہیں ہے۔ عبادت بنتی ہے تب جب پہلے بیس میں ایمان موجود ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ویسے اس طرح کے ویلفیئر کے کام کرتا رہے انسان، اچھا سلوک، اچھا رویہ اپنانا چاہیے ہیومینٹی کے ساتھ، برا رویہ نہیں، بیڈ ایٹیٹیوڈ نہیں، لیکن وہ عبادت نہیں بنے گی، وہ ورشپ نہیں ہے، وہ جسٹ ایک اچھا کام ہے، گڈ جاب آپ کہہ لیں، اس طریقے کے ساتھ سے آپ ایکسپلین کر لیں۔ عبادت کا تیسرا اور آخری پہلو جو امام صاحب نے بیان فرمایا وَكَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ وَكَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ، اسی طرح اللہ کی محبت، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی محبت، وَخَشْيَةِ اللَّهِ وَالْإِنَابَةِ، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ، وَإِخْلَاصِ الدِّينِ لَهُ وَالصَّبْرِ لِحُكْمِهِ، اس کے دین کے لیے مخلص ہو جانا اور صبر کرنا اس کے حکم کے لیے، لِحُكْمِهِ، اس کے حکم کے لیے صبر کرنا۔ یعنی جب آپ اسلام پہ چلتے ہیں، آپ کے اوپر سختیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، آپ اس میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، شکر اس کی نعمتوں پر ادا کرنا، اس کے فیصلے پر راضی ہو جانا، اس پر بھروسہ کرنا، توکل، والرجال رحمت، اس کی رحمت سے امیدوار ہونا، والخوف من عذابہ، اور ڈر جانا اس کے عذاب سے، یہ ساری جو ہیں اس طرح کی، یہ بھی عبادت ہے۔ اس میں امام صاحب انسان کا جو اندر ہے نا، الباطنہ، شروع میں امام صاحب نے فرمایا تھا نا کہ عبادت جو ہے وہ انسان کے ظاہر و باطن کو شامل ہے، من الاقوال والاعمال والاعمال الباطنۃ والظاہرہ، اعمال ظاہری ہوں، باطنی۔ باطنی اعمال کون سے تھے؟ یہی تو باطنی اعمال تھے جو امام صاحب فرما رہے ہیں کہ جس میں نیت ہے، ارادہ ہے، یہ جو چیزیں ہیں، توکل، یہ انسان کے جو ہارٹ ہے، جو اس کا دل ہے، اس کے افعال ہیں، اس کے ایکشنز ہیں۔ مثلا توکل، صبر، شکر، خوف، یہ سارے کے سارے جو ہیں نا کیفیات، یہ دل کی کیفیات ہیں، دل کے ایکشنز ہیں، دل کے اعمال ہیں، یہ انسان۔ تو یہ انسان کے جو ایموشنز ہیں، جو اس کے جو جذبات ہیں، یہ بھی اسلام کے تابع ہونے چاہیے۔ توکل صرف کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر کرنا چاہیے۔ خوف صرف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ دعا صرف کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے۔ دعا تو ایک پہلو سے ہاتھ بھی بندہ اٹھاتا ہے اور یہ ظاہری عمل بھی ہو گیا، لیکن قلبی عمل بھی ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں صبر، شکر، یہ انسان کے دل کے اعمال کے اصلاح کے حوالے سے یہ بھی عبادت ہے۔ تو گویا عبادت کے تین پہلو امام صاحب نے بیان فرمائے ہیں، اور ان ادر ورڈ ہم کہیں تو ہر چیز، انسان ہر وقت، ہر عمل، ہر ایکشن انسان کا جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک جو انسان کا عمل ہے وہ ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق، جیسے نماز ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹ عبادت ہے، وہ ویسے تو انسان جو ہے حقوق العباد سے متعلق ہے، عام لوگوں کے ساتھ وہ اچھا رویہ اپناتا ہے، اچھی ڈیلنگ کرتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں وہ اللہ کو راضی رکھنے کی نیت رکھتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی رکھنے کی نیت نہیں، ویسے اچھا گڈ ایٹیٹیوڈ اپناتا ہے، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ صرف اچھا رویہ ہوگا۔ میں کسی کو مسکرا کے ملتا ہوں، اور اگر میں مسکرا کے اس وجہ سے مل رہا ہوں کہ مسکرانا اچھی بات ہے،
تو یہ میری اچھی چیز ہے، اچھی خصلت ہے، اچھا وصف ہے، لیکن عبادت نہیں ہے۔ عبادت کب بنے گی؟ عبادت اس وقت بنے گی جب ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، اس وقت میری عبادت بنے گی۔ یعنی آپ نے پیچھے نیت کیا کی ہے، یہ بڑی چیز کاؤنٹ کرتی ہے، بڑی اہم ہے یہ چیز۔ تو عبادت اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیش آئیں اور اسے سمجھیں کہ اللہ کا حکم ہے ایسے، تو تب وہ عبادت بنے گی۔ اور اسی طرح تیسرا پہلو جو امام صاحب نے فرمایا وہ انسان کے باطن کا، اس کے اندر کیا ہے، اس کی نیت، اس کا توکل، اس کا صبر، شکر، ارادہ، امید، اللہ سے صرف باندھنا، یہ اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے، کسی اور کے بھروسے پہ لگا ہے، باس کے اوپر زیادہ بھروسہ ہے، اللہ پہ کم بھروسہ ہے، تو پھر انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ بھروسہ غیر اللہ پر ہے، اس سے اتنا ایمان میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو اسلام کے تصور عبادت کے حوالے سے چند باتیں جو گوشت گزار کی وہ سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔